اور آج کی اس تقریب کی آخری تقریر جو کہ صدارتی خطبے کا حق رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، میں شبیر فاروقی سر سے التماس گزار ہوں کہ آپ انتہائی دیرینہ تجربات کی روشنی میں ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے۔ شاعروں نے بڑا آسان کر دیا ہے، چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں منزل نہیں ملتی۔ محترم شبیر فاروقی سر۔ جزاک اللہ عبد المجید انصاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے بھائی قطب الدین شاہد صاحب، مہمان خصوصی، اور انہوں نے بڑا کام آسان کر دیا میرا، ڈاکٹر کاظم ملک صاحب، دیگر تمام پرنسپل ہماری جو بہنیں ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں جنہوں نے تقریر کی ہے پہلے، تمام سامعین، عزیز طلبہ اور طالبات، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ مجھ کو جب فہیم مومن سر نے فون کیا کہ آپ کو جی ٹی فاؤنڈیشن کے اس جلسے تقسیم انعامات کی صدارت انجام دینا ہے، تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، نہ میں واقعتاً اس منصب کے قابل ہوں۔ بہرحال خوش نصیبی ہے میری اور ان کی خوش نظری ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی توقعات ہیں اس پر مجھ کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی صدر کے حصے میں کچھ بچتا نہیں ہے آج کل۔ میں نے کارڈ میں جب نام دیکھا اتنے سارے مقررین کے، تو مجھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ کو جا کر بیٹھنا ہے خاموشی سے اور پھر اپنی بات ختم کر کے ہٹنا ہے جلدی سے جلدی۔ ویسے بھی یہ جو پروگرام کاپی انہوں نے دی ہے اس میں سب کے آگے ٹائم لکھا ہوا ہے، اور میرے نام کے مقابل میں میری اس ہے، ہاں بالکل، اس پہ ٹائم نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے کہ میں کم وقت میں ہٹ جاؤں گا، اس لیے آپ بالکل گھبرائے نہ کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بہت اچھا ہوا۔ بہرحال دیکھیں، اپنی بات کچھ نہ کچھ تو صدر کی ذمہ داری ہے اور اس کو کرنا ہے، وہ بات آپ تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا یہ جلسہ میں نے بہت کچھ الگ ہوتا یہی ہے کہ صدارت کی تقریر میں جو سوچ کر آتا ہے صدر جلسہ، تو ساری باتیں پہلے آنے والے سب کہہ کر ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے حصے میں کچھ بچتا نہیں ہے تو پھر اب اس کو کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا بولوں آج، اور اس کو بولے بغیر ہٹنا بھی نہیں ہے۔ تو میرے جتنی باتیں تھی آخری ہوتے ہوتے ڈاکٹر کاظم ملک صاحب تک ساری باتیں تقریباً آ گئی ہیں، پھر بھی میں کچھ نئے انداز میں تھوڑی مختصراً اپنی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشن سے شروعات کرتے ہیں۔ بات ہے لکھنے کی، تحریر کی، اور چونکہ یہاں پر بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، بچے تو کم نظر آ رہے ہیں، بڑے ہی زیادہ ہیں اس میں، لیکن وہ بچیاں ہیں، میری یہ بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اس مقابلے میں شرکت کی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک نام شاید آپ نے سنا ہوگا، رسکن بانڈ۔ رسکن بانڈ سنا ہے آپ میں؟ کسی نے سنا ہے؟ کون سی بچی نے سنا ہے؟ جی بہت اچھے، ویری گڈ۔ پڑھا ہے آپ نے ان کو؟ ویری گڈ۔ تو رسکن بانڈ بچوں کے ادیب کے طور پر مشہور ہے۔ بہت ساری بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، کہانیاں، ان کے جو ایسیز ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہندوستانی ہے
آپ نے وہ کہیں پڑھا بھی ہوگا ان کے بارے میں کہ ریس ڈیڈنٹ میک می انڈین, ریلیجن ڈیڈنٹ میک می انڈین, بٹ ہسٹری ڈیڈ. لیکن تاریخ جو ہے وہ مجھے ہندوستانی بناتی ہے. میں نے صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو بتایا ہے. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 17 اور 18 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا. لکھنے کی بات ہو رہی, 17 یا 18 سال کی عمر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اب تک میں لکھ رہا ہوں. بولے ابھی لکھ رہے ہوں. تو آپ بھی سوچیں, آپ نے اس سے کم عمری میں لکھنا شروع کیا ہے, بہت کم عمری میں, یعنی آپ کی عمر رسکن بانڈ سے بھی بہت کم ہے. تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ آج سے کنٹینیوٹی کے ساتھ, پورے یکسوئی کے ساتھ اگر لکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے نتائج وہ جو رسکن بانڈ ہے ان کے جیسے نظر آئیں گے انشاءاللہ مستقبل میں. لیکن اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لکھنے کے لیے جیسے ابھی بہت سارے بولنے والے, تقریر کرنے والے لوگ یہاں پر آپ نے دیکھے ہیں. میں تو تقریر کرنے والا نہیں ہوں, لیکن تقریر کرنے والے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تقریر جو کرتے ہیں تو یقینی طور پہ کسی کو بولنے سے پہلے سب سے اچھا سامع ہونا ضروری ہے, سننے والا ہونا چاہیے. جب تک آپ سنیں گے نہیں کسی کو تو اس وقت تک آپ بول نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے لکھنے والے کو سب سے پہلے پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ اچھا لکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پڑھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے, بلکہ ہمارے بچوں میں, ہمارے اساتذہ میں یہ عادت ختم ہو گئی ہے. پڑھنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بہت مختصراً میں اپنے ادارے کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کتابچے میں کبھی تقسیم کرتا ہوں ٹیچرز میں, ہفتے 2 ہفتے میں, بہت چھوٹے, ایسا سمجھ لیں کہ جو 50 صفحات پر ہوتے ہوں گے. میں نام بھی بتاؤں گا ابھی. تو میں وہ دیتا ہوں کبھی ٹیچرز کو اور ان سے کہتا ہوں کہ میں 8 دن بعد اس پر آپ کی رائے لوں گا, آپ اس کو پڑھ کر رکھیں. میں نے ایک مرتبہ ایک ہمارے بہن کو دیا کہ بھئی آپ اس کو پڑھ کر دیں. مائل خیر آبادی کا ایک کتابچہ ہے, ایک انسان 2 کردار, سب نے پڑھا ہوگا. بہت مقبول ہے, بہت مقبول اور بہت اچھی کتاب ہے. میں مشورہ دوں گا کہ آپ پڑھیں. میں نے ان کو دیا, میں نے بولا 8 دن بعد. میں نے جان بوجھ کر ان کو 10 دن بعد پوچھا. بیچ میں ریمائنڈ کرتا رہا کہ بھئی آپ نے کچھ پڑھے, میں پوچھوں گا اس کے بارے میں, اس میں کیا ہے. بہرحال وہ ہاں بالکل. اور آخر میں جا کے میں نے جب 15 دن بعد یا 20 دن بعد ان سے, تو انہوں نے, آپ میری ایکٹنگ پر مت جائیں, میں تھوڑی تھوڑی ایکٹنگ کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے وہ جس دن جیسے میں نے دیا تھا تو انہوں نے اپنے پرس میں گلے میں اس میں رکھا تھا, اس میں سے انہوں نے نکالا وہ مڑا توڑا کتابچہ اسی حالت میں سے, اور میرے سامنے انہوں نے, سر وہ بہت, میرے بچوں کی بہت طبیعت خراب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایکسکیوزز ہیں ٹیچرز کے پاس میں. اگر خود نہیں پڑھیں گے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اب آپ بتائیں کہ اگر اساتذہ ایسے ہیں تو پھر بچوں کو کہاں سے کچھ دے سکتے ہیں. اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں, ٹیچرز بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں, انشاءاللہ اچھے لکھنے والے بنیں گے. غور کریں, دیکھیں, کچھ ٹاپک چنیں اپنے لیے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں, کون سا ایک مضمون باندھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آس پاس دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار ہم کو, انسانوں کو, بندوں کو اس کے ایک دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرے کائنات پر, دنیا کی ہر چیزوں پر, تمام چیزوں پر. تو وہ غور و فکر اسی لیے نہیں کیا, اس سے انسانی ذہن کو, انسانی دماغ کو توانائی ملتی ہے. تو اس لیے سوچیں, پھر آپ کے پاس لکھنے کے لیے ایک توانائی ملے گی انشاءاللہ. یہ تو لکھنے کی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جی ٹی فاؤنڈیشن, جب یہ میرے پاس بہت پہلے آئے تھے 2016-17 میں شاید, تو میں نے ان سے پوچھا تھا جی ٹی فاؤنڈیشن کا یہ فل فارم کیا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا گلشن طیبہ. بہت ہی خوبصورت نام ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, بہت خوبصورت. اور ویسا ہی اسی کو یعنی ایک اتنی یعنی
رحمت عالم ہماری شخصیت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر ان لوگوں نے ایک بہت ہی دین کا فریضہ انجام دینے والا کام شروع کیا ہے۔ دیکھیں، جب بہت گھوپ اندھیرا ہوتا ہے، بہت گھوپ، جیسے خاموشی کی بات ہے کہ بھائی جب بہت زیادہ، آپ بچے یہاں پہ جانتے ہیں کہ کلاس میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، ٹیچر آ گئے ہیں اور ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیں کس کی طرف توجہ جانے والی ہے؟ ٹیچر کی۔ وہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے اس بچے کی طرف سب اس کو پوچھیں گے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ خاموشی جو ہے نا، جب بہت شور ہو تو خاموشی متوجہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جب بہت زیادہ خوب اندھیرا پھیلا ہوا ہو، گھن گھور اندھیرا ہو، ایسی صورت میں ایک معمولی سی دیا سلائی کی روشنی، اب دیا سلائی نہیں رہ گئی، اب یہ ایسا ہو گیا، ابھی سمجھ لیں آپ رات میں ایک دم سے وہ پاور آف ہو جائے، آپ کھڑے ہیں تو کئی سارے یہ ایسے بلب جل جائیں گے، یہ جو اس میں جلتے ہیں، ہے نا، بہت سارے، تو یہ بہت معمولی روشنی ہے۔ یہ معمولی سی روشنی فلیش لائٹ سے بڑھ کر کام کرتی ہے، دیا سلائی کی وہ روشنی۔ اگر آپ جی ٹی فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو وہ دیا سلائی سمجھیں تو وہ غیر معمولی کام کر رہے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب کوئی کام نہیں کر رہا ہے یا بہت سارے کام کرتے ہیں تو نام کرتے ہیں، آپ نے ان میں سے ابھی تک کسی کو اسٹیج پہ بھی نہیں دیکھا ہے شاید، تو میرا یہ کہنا ہے آپ سے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، اور ایسے لوگ اگر سامنے آتے ہیں تو جو تعاون ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کو ان کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے کام میں ان کو آسانی ہو، اور یہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ وہ سارے کاموں کا تذکرہ فہیم سر نے پہلے کیا کہ کتنے بڑے کام انہوں نے انجام، میں بھی کچھ کام نہیں جانتا تھا، میں تو صرف وہ 10th کے پیپر یا کاؤنسلنگ کے کام جانتا ہوں۔ ویسے بھی 3 یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں بھیونڈی کے، ابھی میں کاظم ملک صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا کہ میں جن کو تریمورتی بولتا ہوں بھیونڈی کی، وہ کاؤنسلنگ کی تریمورتی، انہوں نے اخبار میں بھی کہیں چھاپ دیا اس کو میرے نام سے، تو بہرحال وہ بڑا اچھا لگا مجھ کو کہ میں نے تو یہی لکھ دیا تھا۔ تو فہیم مومن سر، میں رک جاؤں؟ جی تو بات ہو رہی تھی بھیونڈی کی ووکیشنل کونسلنگ کی تریمورتی کی، فہیم احمد مومن سر، فیاض مومن سر اور عبد المجید انصاری سر۔ میں ان کو روز دیکھتا ہوں، روز اخبارات میں جب اخبار کھولے، کوئی بھی اخبار میں یہ کہیں بھی نظر آتے ہیں،
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के उर्दू अखबार में कहीं ना कहीं ये हमेशा छपे हुए हैं। भिवंडी में जैसे ही फेसबुक या सोशल मीडिया जैसे ही तो नज़र आते हैं। बड़े एक्टिव हैं ये लोग, बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे लोग शहर में होना चाहिए। काजिम मलिक साहब ने बड़े तजर्बात अपने बताए। मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता था नीट का, तो उन्होंने उसकी तरफ बहुत अच्छा अपना तजर्बा बयान कर दिया और अपने मुशाहिदात जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं उनके, वो बयान किए हैं। मैं एक वाक़या नीट से के ताल्लुक़ से, क्योंकि इसमें एक उन्वान है तरगीब, पहला लफ्ज़ है मोटिवेशन। मोटिवेशन कितना ज़रूरी है इंसान के लिए कि कोई बढ़ता है। अभी ये जो काम कर रहे हैं ये जीटी फाउंडेशन या ऐसी बहुत सारी अंजुमन है शहर में, और बस ये है कि उनके काम की नौइयत थोड़ी बहुत या तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं। तो तरगीब हर तालिब इल्म के लिए, हर शख्स के लिए ज़िंदगी में ज़रूरी है। ख़ुद मेरे लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो लोगों को उसके बारे में कुछ अगर एक जुमला मैं सुन लेता हूँ किसी के मुँह से, तो मेरी हौसला अफजाई होती है। आपने शायद सुना ना हो, एक नाम बहुत आम है, आशाराम। आशाराम, आशाराम, मैं आप गलत फहमी में मुब्तला ना हो, मैं किसी गलत जगह नहीं जा रहा हूँ, मैं आशाराम चौधरी की बात कर रहा हूँ। आपने कचरा चुनने वाले लड़कों को, बच्चों को देखा होगा, सुबह देखा होगा। सुबह के वक्त में जब हम लोग अपना यानी तैयारी करते हैं ऑफिस की, स्कूल की, तो आप खिड़कियों से देखें, मैं भी देखता हूँ मेरे घर के आसपास में, फ्लैट के आसपास में, तो कहीं ना कहीं कचरा चुनते हुए नज़र आते हैं कुछ लड़के। रैक पिकर बोलते हैं उनको अंग्रेज़ी में। ये रैक पिकर की बड़ा इस्तेक़लाल इनका होता है। इनके हाथ में एक लकड़ी होती है और एक बड़ा सा झोला होता है जो कंधे पर लटकाए हुए होते हैं। आशाराम भी एक ऐसा ही लड़का है जो देवास ज़िला, मध्य प्रदेश के देवास ज़िले का जिसका ताल्लुक़ है। और ये समझ लें कि अपने वालिदैन जो कचरा चुनने वाले हैं और एक झोपड़ी में जो पूरी तरीके से प्लास्टिक या वो घास फूस से बनाई गई है रोड के किनारे पर, वहाँ पर रहते हैं। और ये बच्चा भी वहीं पर रहता है, पढ़ रहा है और साथ में कचरा चुनने में अपने वालिदैन की मदद करता है। आप ज़रा सुने, मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ, ये आप खुद बगैर बोले भी समझ जाएंगे। मतलब ये बच्चा रोज़ जाता है, इसके हाथ में एक लकड़ी है। ये लकड़ी का एक ख़ास मकसद है। ये लकड़ी का ख़ास मकसद ये है कि ये थोड़ा एक काम तो ये कचरे में अपने मतलब की चीज़ें ढूंढने के लिए उसको हिलाता है, वो कचरे को इधर उधर करता है और उसमें से अपने मतलब की चीज़ें उठा के अपने वो थैले में जो पीछे पीठ पे है उसमें डाल देता है। और एक और काम है, जब कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते मुसलसिल आप देखें इनको, इनके ऊपर कुत्ते भौंकते रहते हैं आसपास में, तो कुत्ते भौंकते हैं तो ये लकड़ी से मारता नहीं है, सिर्फ डराता है उनको, यूं ऐसे करता है। 2017 के नीट के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखिए आप। आशाराम चौधरी ने, जो कचरा चुनने वाले एक फैमिली का लड़का था, उसने 707 मार्क्स लेकर एम्स के नीट में क्वालिफाई किया था और अभी वो तीसरे साल में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बात, इसका आज के जलसे का मकसद भी यही है कि हमको ऐसी तरगीब मिले। हम लोग बहुत बहाने करते हैं। मैं रोज़ अपनी कुर्सी पे बैठ के देखता हूँ, सर ऐसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सर हमसे नहीं होगा। अभी लड़कों के स्कूल का इन्होंने तस्करा किया, अब्दुल मजीद अंसारी। मेरी हर बात पहले सब ने बोल दिए हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ। तो लड़कों के स्कूल में तो बहुत ही मसा है, लड़कियाँ तो पढ़ने वाली हैं और लड़के जो हैं वो लापरवाही में गए हैं। उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनके अखलाकियात दुरुस्त करने पड़ते हैं, सब चल रहा है मामला। लेकिन रोज़ आके वही सुनना पड़ता है, सर हम नहीं कर सकते, हमारे वालिद नहीं बोलते हैं। अभी आपको बताऊं कि लॉकडाउन में हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का परसेंटेज सबसे अच्छा था। मुंबई तक उसका तस्करा हो कि रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल ने सबसे पहले जो है वो शुरू किया
ٹیبلیٹس بانٹے, فون تقسیم کیے, نیو فون جو ہے وہ دیے گئے سوسائٹی کی طرف سے, یہ سب ہوا. لیکن جب ان لاک کا مرحلہ شروع ہوا تو وہ آتے 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 وہ پرسنٹیج جو حاضری کا تھا آن لائن کی وہ کم ہو گیا. اس کی وجہ میں نے اپنے ریسرچ سے یہ نتیجہ نکالا ہوں, پیرنٹس سے بات کرنے کے بعد, خود میرے کلاس ٹیچرز یا میرے ٹیچرز نے تو کیا, لیکن میں نے اپنے طور پہ ملاقات کر کے کیا. اس میں سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو شارٹ کٹ چاہیے. خالی ہے بیٹا اسکول تو نہیں ہو رہی ہے, جا منگل بازار سلیب میں لالا شاپنگ سینٹر میں کام کر لے, ساڑیاں بتا, کپڑے بتا, لیڈیز آئیں گی وہاں پہ, لو بھابھی جی, لو بہن جی. یہ چل رہا ہے. کیوں؟ کچھ مہینے کی کچھ آمدنی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گا ہمارا معاشی کام. یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہم کو بند کرنا چاہیے, ورنہ ہم وہ آشا رام چودھری جیسی کوئی منزل کبھی نہیں پا سکتے. میں جو ساتھ میں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسائل سب کے ہیں, پریشانیاں سب کے لیے ہیں, پوری قوم کا وہی معاملہ ہے. اگر ہم مسائل سے جوجھ کر, ان سے لڑ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت عزم اور استقلال کی ضرورت ہے. وہ جو آشا رام چودھری کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہی آپ کا عزم ہے, آپ کا استقلال ہے. اور وہ جو بھونکنے والے اور وہ سب مشکلات ہیں, وہ سب جو ہیں وہ پریشانیاں ہیں, وہ سب جو ہے سماج کے معاشی پریشانیاں یا خوف ہیں کہ میرا کیا ہوگا مستقبل کا. آپ وہ لکڑی چلاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے, کانسنٹریشن کی, عزم کی, استقلال کی, انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. نیور مائنڈ یور چین. میں اس سے پہلے بھی کبھی اپنی بات کر چکا ہوں یہ کہ رقص کرنا ہے, دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار, دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار, رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو آج یہاں پر بلایا اور میری بات سنی. پھر بھی کوئی کمی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آج ہوئی ہیں سبھی مقررین نے کی ہے یہاں پہ, اس کا کچھ نہ کچھ عمل سماج میں انشاءاللہ نظر آئے گا. اور یہ جو روشنی جی ٹی فاؤنڈیشن جیسے اداروں نے پھیلائی ہے یا شروع کی ہے, یہ روشنی بہت بڑے فلیش لائٹ کے صورت میں انشاءاللہ ثابت ہوگی. میں اسی امید کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.